بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 11 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 208 سے لے کر 211 تک کے جو سیکشنز ہیں ان پہ کور کریں گے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ سیم ہے جو ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا، اور وہ یعنی جو تھیم ہے اس لیکچر کا وہ ہے جوڈیشیل فراڈ اینڈ فالس پروسیکیوشن۔ سو اس میں ہم ملٹیپل سیکشنز کو کور کریں گے۔ پروسیکیوشن، اوکے، سو اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن نمبر 208 کو۔ یہ بات کرتا ہے fraudulently suffering decree for sum not due، اوکے۔ سو یہ ٹرم ہے fraudulently، اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 25 ہے اس نے ایکسپلین کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے۔ سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ whoever fraudulently causes or suffer a decree or order to be passed against him، یعنی یہ جو سیکشن ہے اس میں جو ملزم ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود دعویٰ یعنی کیس جو ہے وہ داخل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی کسی ریلیٹیو، کسی دوست یا ساتھی کے ذریعے سے جان بوجھ کر وہ کیا کرتا ہے اگینسٹ ہم، یعنی اپنے خلاف جو ہے وہ کیا کرتا ہے ڈکری یا جو آرڈر ہے وہ کیا کرتا ہے پاس کرواتا ہے، یعنی کیا کرواتا ہے سفر کرواتا ہے، سفر ڈکری اور آرڈر۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ fraudulently ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ان سب کی غنی بغت سے ہو رہا ہوتا ہے، دھوکے سے۔ at the suit of any person، یعنی یہ جو ڈکری ہے یا یہ جو آرڈر ہے یہ کہاں پاس ہوتی ہیں؟ یعنی یہ کسی any person، ان کسی دوسرے پرسن کے کا جو لا سوٹ ہوتا ہے اس میں پاس ہوتی ہیں۔ for a sum not due، یعنی ایکچولی اس کا کوئی جو ڈیٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیو نہیں ہوتا، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی پیورلی فیک لائبلٹی جو ہے وہ کیا کی گئی ہیں کریٹ کی گئی ہیں۔ اور for a larger sum then is due، اوکے، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی پارشیل جینون ڈپٹ جو ہے وہ آپ ازیوم کریں کہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ایگزیجریٹڈ اماؤنٹ ہے نا وہ fraudulently الاؤ کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں لکھا ہے نا for a larger sum then is due، یعنی ڈیو تو ہے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ، لیکن وہ جو یہ ڈکری اور آرڈر جو پاس کروا رہے ہیں fraudulently وہ کس کے لیے کروا رہے ہیں؟ for a larger sum کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر ریئل ڈیٹ جو ہے آپ اس کو سمجھ گئے کہ وہ کتنا ہے 5 لیک ہے، اور یہ جو کورٹ ڈکری ہے یہ جو پاس کروا رہے ہیں fraudulently وہ 50 لیک کی کروا رہے ہیں۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے، یعنی یہ جو فریز ہے یہ بتاتا ہے کہ کیس جو ہے وہ ایک ایسی رقم کا ہوتا ہے جو ملزم نے یعنی اصل میں اس دوسرے بندے کی دینی ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو فرسٹ والا ہے نا، at the suit of any person for a sum not due، جو اس کے اوپر ہے ہی نہیں، یا اگر دینی بھی ہو، یعنی اگر کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے تو جو اصلی رقم ہے یعنی اصلی رقم سے بہت بڑا چڑھا کر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے تاکہ عدالت وہ کیا جا سکے، یعنی اس کو ڈیسیو کیا جا سکے، اس کو گمراہ کیا جا سکے، یا جو ہے وہ کیا کرے اور فار اینی پراپرٹی اور انٹرسٹ ان پراپرٹی، یعنی یہ جو ڈکری یا جو فیک آرڈر ہے یہ جو fraudulently کروا رہے ہیں وہ کس کے لیے کروا رہے ہوں؟ یعنی فیک جو پراپرٹی رائٹس ہے نا وہ کریٹ کرنے کے لیے ان کا مقصد ہو۔ فار ایگزامپل فیک انہیریٹنس یا فیک جو ہے ٹرانسفر ڈکری، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ٹو وچ سچ پرسن از ناٹ انٹائٹل، اگر وہ لیگلی انٹائٹل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک ہیں۔ اور fraudulently causes or suffer a decree or order to be executed against him after it has been satisfied، یا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں fraudulently یہ جو ڈکری یا آرڈر جو اپنے حق میں جو اگینسٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا نا یہ فرسٹ کیس میں اگر کچھ نہیں، سیکنڈ کیس میں اگر کچھ اماؤنٹ ڈیو ہے بھی ڈیٹ کا تو وہ کیا ہو، یعنی ڈیٹ جو ہے وہ آلریڈی اس کا کیا ہو چکا ہو، پیڈ ہو چکا ہو، سیٹسفائڈ ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی ڈگری جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کروائی جا رہی ہے۔
یعنی ڈبل ریکوری فراڈ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اے نے جو ہے بی کو سیکریٹلی جو ہے پیمنٹ کر دی ہے، لیکن کورٹ ریکارڈ میں جو سیٹسفیکشنس ہے نا وہ کیا ہے، وہ شو نہیں ہو رہی. پھر کیا ہوتا ہے، پراپرٹی جو ہے اٹیچ کروا دی جاتی ہے، یعنی دونوں کی ملی بھگت سے. یعنی اس میں جو دو لوگ ہوتے ہیں نا وہ مل کر ایک فیک کورٹ جو ڈگری ہے یا آرڈر ہے وہ بنواتے ہیں تاکہ تیسرے انسان کو نقصان ہو یا ان کی جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہو، وہ بچ جائے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور فار اینی تھنگ ان ریسپیکٹ آف وچ اٹ ہیز بین سیٹسفائڈ. یعنی یہ جو ڈگری ہے یا جو آرڈر ہے یا جو ڈگری ہے اس کا کوئی اسپیسیفک جو پورشن ہے نا یا جو کوئی سبجیکٹ ہے وہ آلریڈی جو ہے یعنی سیٹسفائڈ ہو چکا ہے، سیٹلڈ ہو چکا ہے، لیکن اسٹل یہ جو ڈگری ہے یہ کیا ہے، یہ مس یوز ہو رہی ہے. سو یہ والا جو فریز ہے یہ کس کے لیے ہے، یعنی یہ ہول ڈگری سیٹسفیکشنس کے لیے ہے. اور یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے، یعنی اسپیسیفک میٹر یا پورشن اگر کوئی اسپیسیفائڈ سیٹسفائڈ جو ہے وہ ہو گیا ہو. تو ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، امپریزنمنٹ. اب ادھر ڈسکرپشن یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا ریگریس امپریزنمنٹ دے فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئر، جو 2 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، یا فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. اب جو اگر تھوڑی بہت کنفیوژن ہے تو اس کو ہم ایلسٹریشن سے کلیئر کرتے ہیں. اے انسٹیٹیوٹس اے سوٹ اگینسٹ زی، یعنی اے نے زی کے اگینسٹ ریئل کیس جو ہے وہ فائل کر دیا ہے. یعنی زی جو ہے وہ اصل میں اے کا پیسہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اے کا جو کلیم ہے وہ کیا ہے، جینون ہے. زی نوئنگ دیٹ اے از لائکلی ٹو obtain a degree against him، زی کو پتہ ہے کہ اے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ جیت سکتا ہے. یعنی ڈگری مینس کورٹ آرڈر فار ریکوری، یعنی کورٹ یہ بولے گی کہ زی آپ اے کو کیا کرو، پیسہ دو. fraudulently suffer a judgment to pass against him. اوکے، یہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ زی کیا کرتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایک فیک جو ججمنٹ ہے نا وہ اپنے اگینسٹ جو ہے وہ ہونے دیتا ہے. کیسے، وہ فیک کیس جو ہے اپوز نہیں کرتا، یعنی ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ہار جاتا ہے. اس کے لیے فار a larger amount at the suit of B، یعنی اب بی جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے. وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ 3 اس میں لوگ ہوتے ہیں. اب بی جب انٹر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی بی جو ہے وہ فیک کیس کرتا ہے زی کے اگینسٹ. اے جو ہے اس نے بھی زی کے اگینسٹ کیس کیا ہے، لیکن اے کا جو کیس ہے وہ ریئل ہے. اب یہاں پہ جو بی ہے وہ بھی زی کے اگینسٹ کلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ فیک ہے. یہ کیا ہے، یہ ریئل ہے. اوکے، سو بی جو ہے وہ فیک کیس کرتا ہے زی کے اگینسٹ، اور فیک ہیوج اماؤنٹ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ کلیم کرتا ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل بی جو ہے وہ یہ کہے کہ زی جو ہے وہ میرا 50 لاکھ کا قرض دار ہے، اور ریئلٹی میں جو بی ہے وہ کیا ہے، اس کا کوئی جینون کلیم بنتا ہی نہیں ہے. سو ہو ہیز، یعنی بی کی بات ہو رہی ہے، ہو ہیز ناٹ جسٹ کلیم اگینسٹ ہیم، یعنی بی جو ہے وہ اصل میں پیسہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. یہ جو بی ہے وہ کون ہے، وہ فیک کریڈیٹر ہے، ٹھیک ہے، فیک کریڈیٹر. اوکے، سو آگے کہہ رہے ہیں کہ ان آرڈر دیٹ بی ایدر آن ہز اون اکاؤنٹ اور فار دا بینیفٹ آف زی may share in the proceeds of any sale of G property. اب یہاں پہ یہ جو fraudulently ہے نا، یہ جو فراڈ ہو رہا ہے، اب یہاں پہ اس کا جو ریئل مقصد ہے نا وہ یہاں پہ واضح ہوگا. یعنی اب جو زی ہے نا اس کی اگر پراپرٹی جو ہے وہ کورٹ اٹیچ کر کے سیل کرے گی، کیوں سیل کرے گی، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے 2 لوگوں کا دعویٰ ہے کہ زی جو ہے ہمارا قرض دار ہیں اور کورٹ نے جو ہے ان کا قرضہ جو ہے چھڑوانا ہے. تو اب یہاں پہ قرض دار جو ہے 2 ہیں، ایک ریئل ہے ایک فیک ہے. اب کورٹ کیا کرے گی، کورٹ جو ہے جب پراپرٹی سیل کرے گی تو بی جو ہے وہ بھی فیک کریڈیٹر میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اے بھی پیسہ لے گا اور بی بھی پیسہ لے گا. یعنی ریئل کریڈیٹر اے کا جو شیئر ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا.
یعنی زی کے پاس فار ایگزامپل اوکے یہاں پہ لکھا ہوا نا وچ may be made under 8 as decree زی has committed an offense under this section. یعنی فار ایگزامپل اس کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زی کے پاس کیا ہے، ایک گھر ہے، ون ہاؤس، اوکے، اور اس کی جو ورتھ ہے وہ کیا ہے، 1 کروڑ، اوکے۔ اب اے جو ہے وہ جینوئنلی ریکور کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا کلیم جو ہے وہ ریئل ہے، لیکن زی اور بی جو ہے آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اور بی جو ہے کیا کرتا ہے، فیک ڈگری لے لیتا ہے، اور زی جو ہے اس میں جو ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ اس نے زی نے جو ہے وہ میرے 80 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اب جب ہاؤس سیل ہوگا تو پہلے بی جو ہے وہ فیک کریڈیٹر بن کر پیسہ لے گا، اے کو فل ریکوری نہیں مل پائے گی، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ فراڈ ہے جو اس سیکشنز میں منشن کیا گیا ہے۔ یعنی زی اور بی جو ہے وہ مل کر فیک کو ڈگری کریٹ کرتے ہیں تاکہ جو ریئل کریڈیٹر ہے اے اس کو چیٹ کیا جا سکے۔ سو اب اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح کا فراڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو کیس چلے گا وہ کیسے چلے گا، وہ ہمیں کون بتائے گا، سی آر پی سی بتائے گا۔ اور سی آر پی سی کا جو سیکشن نمبر 195(1)(b) جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا 195(1)(b) ہے، یہ بات کرتا ہے پروسیکیوشن فار سرٹن offenses اگینسٹ پبلک جسٹس۔ یہ کہتا ہے نا 1 نو کورٹ شل ٹیک جو ہے کاگنیزنس، کن کیسز میں، یہ سارے ہیں اس میں مینشن ہے، اس میں آپ کو 208 بھی نظر آئے گا، 209 210 211۔ یہ آج کا جو لیکچر ہے وہ پورا جو ہے سی آر پی سی کے 195(1)(b) کے ساتھ جو ہے لنک ہے۔ کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ جو کورٹ ہے نا وہ ان کیسز میں کوگنیزنس نہیں لے سکتی، کوئی بھی کورٹ، یعنی ایکسپٹ آن دا کمپلینٹ ان رائٹنگ آف سچ کورٹ، یعنی تو جس کورٹ میں یہ فراڈ جو ہے وہ کیا گیا ہوگا نا، وہ کورٹ کیا کرے گی، صرف جو یعنی ریٹن کمپلینٹ ہے وہ اس شخص کے اگینسٹ جو ہے وہ لکھے گی، اور اب سم آف ادر کورٹ یا وہ کسی اور کورٹ کو لکھے گی، مجسٹریٹ کو، ٹو وچ سچ کورٹ از سب آرڈینیٹ، یعنی سب آرڈینیٹ کورٹ کو جو ہے وہ جج جو ہے وہ کمپلینٹ ریفر کر سکتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل چلے گا۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو چیپٹر نمبر 35 ہے وہ بتاتا ہے پروسیڈنگس ان کیس آف سرٹن offenses افیکٹنگ دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو پی پی سی میں چیپٹر پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 11، وہ بھی یہی ہے نا کہ اگر کوئی ایسے offense ہیں جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو افیکٹ کریں، تو یہ کہتا ہے پوسٹ 76 کے پروسیجر ان کیسز مینشنڈ ان سیکشن 195۔ ابھی ہم 195 سے ہو کے آئے ہیں 1B سے، تو کہتے ہیں کہ when an offense refer to in section 195 سب سیکشن 1B، اور 1B میں جو ہے آپ نے 208 سے لے کر 211 تک جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی ایسا offense ہو جائے تو proceeding in any civil revenue یا criminal court میں the court may take cognizance of the offense، کورٹ جو ہے اس offense کا cognizance لے گی and try the same in accordance with the procedure prescribed for summary trial in chapter number 22۔ اور اس کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں کہ سمری ٹرائل کا آرڈر جو ہے وہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں لمبی چوڑی FIR نہیں ہوتی، بس موقع کے اوپر ہی کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو شخص فراڈ کرے گا نا، سیکشن نمبر یہ جو 208 ہے، تو جو پولیس ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر FIR جو ہے وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ اس کے اوپر بار لگاتا ہے۔ سو اب اس کا جو لنک ہے نا وہ جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کا جو آرڈر نمبر یہ ہے آرڈر نمبر 24، اور یہ ہے آرڈر نمبر 23، یہ اس کا رول نمبر 3 ہے، اس کے ساتھ ہے، اور یہ بات کرتے ہیں کمپرومائز آف سوٹ کی۔ سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any local agreement اور کمپرومائز، یعنی وہ جو ہم نے کہا تھا نا یہ دو بندوں نے وہ گٹھ جوڑ کیا ہے کسی تیسرے کے خلاف، جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے اگر وہ کیا کرتے ہیں کورٹ میں آ کر جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کر کے کورٹ میں آتے ہیں یا کمپرومائز کر کے آتے ہیں، اور ویئر دا ڈیفینڈنٹ سیٹسفائز دا پلینٹف
in respect of the whole or any part of the subject matter, the court shall order such agreement, compromise, or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as it relates to the suit. Okay. اس کو سادہ زبان میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو رول ہے یہ ڈیل کرتا ہے کمپرومائز سے، یعنی راضی نامہ سے. اگر وہ دو پارٹی جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے وہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے کورٹ میں آئیں تو جج کیا کرتا ہے، یعنی جو کورٹ ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک انڈر آرڈر 23 رول 3 جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، یہ ان کے درمیان ان کی مرضی کی ڈگری یعنی کمپرومائز ڈگری جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، وہ پاس کر دیتی ہیں. اور جیسے ہی جب اصلی کریڈٹ آتا ہے، جیسے ہم نے اے زی اور بی کی ایگزامپل لی تھی، اس میں تو یہ دونوں تو یعنی آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، اے جو تھا وہ اصلی کریڈیٹر تھا. اب جیسے ہی جو اصلی کریڈیٹر ہے اے وہ آ کر یہ جھوٹ کھولتا ہے، یہ جھوٹ کیسے کھولے گا، وہ سی پی سی کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے جس کو 12(2) کہتے ہیں، اس کو بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں. جب اس کے اندر وہ یہ جھوٹ کھولتا ہے تو پھر جو یہ کورٹ ہے نا یہ کیا کرے گی، یہ اس کمپرومائز ڈگری کو اڑا دیتی ہے اور دونوں یہ جو جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے نا اس کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 208 کے اندر 2 سال تک جیل جو ہے وہ دیتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 12(2) ہیں یہ کیا ہے. اوکے سو یہ سی پی سی کا سیکشن نمبر 12 ہے، سیکشن ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکشن نمبر 12 ہے اور یہ سیکشن نمبر 12(2) ہے جس کو 12(2) کہتے ہیں عام زبان میں کورٹس کے اندر. اوکے سو یہ اصل میں بیسیکلی یہ ایک اپلیکیشنس ہوتی ہے. سو جیسے ہم نے ایگزامپل دیکھی نا اے بی اور اے زی اور بی کی، تو اب ان دونوں نے تو گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا. اب اے جو ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مطلب میرا حق کھانے کے لیے ان لوگوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، اگر وہ کورٹ میں آتا ہے یہ جھوٹ کھولنے کے لیے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ 12(2) کے اندر یہ جو سیکشن ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ویئر اے پرسن چیلنج دا ویلیڈیٹی آف اے ججمنٹ، یعنی ان کے یہاں پہ ججمنٹ جو ہے ان کے بی کے فیور میں جو ہے ججمنٹ پاس ہو گئی ہے. اب اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس ججمنٹ کو کیا کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے دا ویلیڈیٹی آف اے ججمنٹ، یا ڈگری ہو یا آرڈر ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوئے یا مس ریپرزنٹیشنس ہوئی ہیں یا مطلب کوئی بھی ریزن ہو، اس میں ملٹیپل ریزنز دیے گئے ہیں. تو ہی شل سیک ہز ریمیڈی بائی میکنگ ان اپلیکیشن. تو جو اے ہے وہ کیا کرے گا، وہ ایک اپلیکیشن دے گا کورٹ کو وچ پاس دا فائنل ججمنٹ، جس نے فائنل ججمنٹ پاس کی ہیں یا ڈگری یا آرڈر پاس کیا ہے، اینڈ ناٹ بائی سپریٹ سوٹ، وہ الگ سے دعویٰ دائر نہیں کرے گا، وہ صرف ایک اپلیکیشن دائر کرے گا. اور جیسے ہی اس اپلیکیشن کے ذریعے سے یعنی 12(2) میں جب وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دونوں دوستوں نے مل کے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ منصوبہ بنایا تھا، اگر یہ فراڈ جو ہے یہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر جو سول کورٹ ہے وہ اس ڈگری، یہ جو ڈگری بی کے حق میں پاس ہو گئی ہے اس کو کیا کر دیتی ہے، یعنی ریکال کرتی ہیں، واپس لے لیتی ہیں. اور کہاں پہ واپس لے لیتی ہیں، وہ ہم نے ادھر جو ہے وہ دیکھ لیا. سو یہ جو سیکشن ہے یہ اگر ہم اس کو سی پی سی کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو پھر سی پی سی کا جو آرڈر نمبر 23 ہے اور جو رول نمبر 3 ہے یہ اس کے ساتھ لنک ہے. اور سیکنڈ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سی بی سی کا جو سیکشن نمبر 12(2) ہے یہ اس کے ساتھ بھی لنک ہے. یعنی یہ سارا لا اس طرح کنیکٹڈ ہے نا کہ جب اے جو ہے وہ پہلی اپلیکیشن دیتا ہے اور سی پی سی کے اندر اور جج جو ہے جو سول جج ہے اگر وہ یہ اس اپلیکیشن کی پر فیصلہ سنا دیتا ہے نا تو پھر جو دونوں پارٹیز ہے ان کا جو اگر فراڈ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر جج جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ خود سیکشن جو یہاں پہ جو سی آر پی سی ہے نا اس میں ہم نے دیکھا 476 اس کا جو سب سیکشن 1 ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریٹن کمپلین بنا کر مجسٹریٹ کو بھیجتا ہے جہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریگولر جو ٹرائل ہے وہ چل سکتا ہے. سو اب یہ جو اے ہے نا اس نے اپلیکیشن بھی دی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کہا نا کہ جب ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ ملے گی اس کے انڈر، یعنی اس کے اوپر جو یہ مقدمہ چلے گا، جب مقدمہ اس کے اوپر چلے گا تو پھر ثابت ہوگا. یہ جو ثابت ہونے والا جو سٹیج ہے یعنی جب ثابت ہو جائے گا پھر تو 202 تک 8 تک بات آ جائے گی سزا کی. لیکن یہ جو یہاں پہ جو یہ پروف والا سٹیج ہے نا
یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ ہمیں کیو ایس او بتاتا ہے. اور کیو ایس او جو ہے، کیو ایس او کا جو آرٹیکل، کیو ایس او یعنی قانونی شہادت آرڈر، اس کا جو آرٹیکل نمبر 58 ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لنک ہے. تو یہ ہے کیو ایس او، اس کا آرٹیکل نمبر 58. یہ بات کرتا ہے fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. So یہ کہتے ہیں کہ any party to a suit or other proceeding، یعنی اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی اگر پارٹی ہو سوٹ میں، any party to a suit or other proceedings may show that any judgment, order, decree which is relevant under Article 54, 5, 6 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it and was obtained by fraud or collusion. Okay. سو سادہ زبان میں یہ جو کیو کا یہ آرٹیکل ہے، یہ یعنی یہ نا ایک ایکسیپشن ہے لاء میں. یعنی عام طور پر جو لاء ہے اس کا جو اصول ہے، پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ جو کورٹ ہوتی ہے نا، کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یعنی جو ججمنٹ ہے یا ڈگری وہ جو پاس کر دیتی ہے، تو پھر جو ادر کورٹس ہوتی ہیں نا وہ اس کو سچا مانتی ہیں. مگر جو آرٹیکل 58 ہے کیو ایس او کا، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جو ججمنٹ ہے، آرڈر ہے، ڈگری ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی فیصلہ جو ہے، اگر وہ فراڈ اور کولوژنس کے ذریعے سے، یعنی ملی بھگت کے ذریعے سے اگر وہ حاصل کی گئی ہو، تو جو بے گناہ پارٹی ہے نا وہ کیا کرے گی؟ وہ جو ہے یعنی کورٹ میں جو ہے وہ کڑی ہو کر اس فراڈ کو ثابت کر سکتی ہیں. یعنی جب جیسے اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ اگر اے جو ہے وہ اس فراڈ کو آرٹیکل 58 قانونی شہادت کے انڈر جو ہے وہ عدالت میں کھڑے ہو کر یعنی ثبوت جو ہے وہ پیش کر لیتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے، تو پھر جو سول کورٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو جھوٹی ڈگری ہوتی ہے نا جو کورٹ میں بی کے فیور میں دی گئی ہوتی ہے، اس کو کیا کرتی ہیں؟ رد کر دیتی ہے انڈر 12(2). اور جج جو ہے وہ جو ان دونوں پر کیا کرتا ہے، یعنی عدالت کو دھوکہ دینے کے جرم میں جو سیکشن نمبر 301 ہے اس کے انڈر جو ہے وہ اس کو پنش کرتا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں اپنا جو نیکسٹ سیکشن ہے وہ ہے 209. سو یہ کہتا ہے ڈس آنیسٹلی میکنگ فالس کلیم ان کورٹ. یعنی یہ سیکشن جو ہے یہ فالس کلیم ان کورٹ کو کرمنلائز کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کورٹ میں جھوٹا کلیم جو ہے وہ فائل کر دیتا ہے. whoever fraudulently or dishonestly، یہ جو دونوں ٹرم یہاں پہ یوز ہوئے ہیں fraudulently اور dishonestly، اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 24 ہے، 25 ہے، اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 24 اور 25 ہیں جو dishonestly اور fraudulently کو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی fraudulently کون سا کیس ہوگا؟ ڈیسپشن بیسڈ انٹینشن جس میں شامل ہو، دھوکہ دینے کی نیت. اور جو دوسرا ہے ڈس آنیسٹلی، یہ جس میں رانگ فل گیس یا جو رانگ فل لاس کا اگر کوئی انٹینشن ہو. اور وتھ انٹینٹ ٹو انجور اور انوائے اینی پرسن، یعنی یہاں پہ جو انٹینشن ہے نا، جو کرمنل انٹینشن ہے وہ 3 طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے. پہلا کیا ہے کہ اگر کسی کا مقصد جو ہے وہ دھوکہ دینا ہو، یعنی fraudulent یا ڈس آنیسٹ، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی جو ہے اپنا جو دشمن ہے اس کو کوئی ناجائز نقصان جو ہے چاہتا ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انجیور، یعنی انٹینٹ ٹو انجیور ہو جائے گا. یا اگر کوئی جو ہے اسے پریشان اور ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ انائی ہو جائے گا. میکس ان اے کورٹ آف جسٹس، اب یہ جو کلیم ہے یہ کہاں وہ کرتا ہے؟ کورٹ آف جسٹس میں کرتا ہے. اینی کلیم وچ ہی نوز ٹو بی فالس، اسے اچھی طرح 100% معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. تو پھر ایسی شخص کی جو سزا ہوگی ادھر ڈسکرپشن ہوگی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، اینڈ شل آلسو بی فائن، ٹھیک ہے، امپریزنمنٹ ہوگی اور ساتھ میں پلس فائن لگے گا. اب سزا تو اس کو ملنی چاہیے نا، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عدالت کا وقت جو ہے وہ برباد کر رہا ہے. یعنی یہ جو کلیم ہے نا، اس میں یہ جو مین ٹرم یوز ہوا ہے کلیم، یہ کوئی بھی کلیم ہو سکتا ہے، اونرشپ کا کلیم، انہیریٹنس کا، ڈیٹ کا، پوزیشن کا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہو
کہ اس کو معلوم ہو کہ میں جو عدالت میں جا رہا ہوں کلیم کرنے یہ کیا ہے، یہ فالس ہے۔ اب اس کا جو لنک ہے 209 کا جو کیس فائل کرنے کا طریقہ ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، CRPC کا جو 195(1)B ہے اس میں بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ جو سیکشن ہے CRPC کا یہ سارے ان سیکشنز کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا لنک جو ہے CPC کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ پھر ہمیں کچھ سیکشنز جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور وہ ہے آرڈر 7 رول 11، یہ آپ نے سنا ہوگا 711، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم 711، تو یہ آرڈر 7 ہو گیا، اور اس کا رول نمبر 11 جو ہے دیکھتا ہے، یہ بات کرتا ہے پلینٹ ریجیکشن کی، یعنی ریجیکشن آف پلینٹ کی۔ سو یہ کہتے ہیں کہ دا پلینٹ شیل بی ریجیکٹڈ ان دا فالوئنگ کیسز ویئر اٹ ڈزنٹ ڈسکلوز اے کیس آف ایکشن، ٹھیک ہے، کاز آف ایکشن۔ تو اب کاز آف ایکشن جو ہے اگر وہ ڈسکلوز نہیں کرے گا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو سول کورٹ ہے نا، یعنی یہ جو سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آرڈر 7 ہے اور جو رول 11 ہے یہ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو 711 کہتے ہیں۔ سو اگر کورٹ کو جو پلینٹ ہے دعویٰ ہے اس کے ٹیکسٹ سے ہی صاف پتہ چل جائے کہ اس کیس کا کوئی جو قانونی جواز ہے یعنی کاز آف ایکشن ہے وہ نہیں بنتا، تو پھر کورٹ جو ہے یعنی پہلے ہی پیشی میں وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلی ہی سٹیج پر اس کو کیا کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب 209 کے ساتھ یہ کیسے لنک ہے کہ اس میں جو شخص ہے وہ کیا کرتا ہے، فالس کلیم کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ سو اگر ایک شخص جو ہے وہ بالکل فرضی فیکٹس بنا کر جو ہے دعویٰ داخل کرے، اور جو کورٹ ہے وہ اس کو CPC آرڈر 7 جو رول 11 ہے اس کے اندر کیا کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور یہ کلیئر کر دے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ کیا ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، ڈس آنیسٹی ہے، فراڈولنٹری ہے، یا ٹھیک ہے، یا ان میں سے یہ کوئی بھی کاز ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا لگے گا، 209 PPC۔ اوکے، اب اس کا جو ایک تعلق ہے وہ سیکشن نمبر 35 جو ہے 35A جو ہے CPC کا، اس کے ساتھ یہ ہے، کیونکہ یہ بات کرتا ہے کمپنسیٹری کاسٹ فار ویکیشیس کلیم، یعنی ویکیشیس کلیمز وہ ہوتے ہیں جو کسی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹے دعوے جو ہیں وہ کورٹس میں جو ہے وہ دائر کیے جاتے ہیں۔ سو جو 35A ہے جو یہ سیکشن ہے، ٹھیک ہے، جو سیکشن 35A ہے یہ کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل جو سول جج ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جو فالس اور ویکیشیس کلیم جو ہے وہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو کے اوپر کیا ہوا ہے صرف اس کو پریشان کرنے کے لیے، تو پھر جو کورٹ ہے وہ انڈر 35A کیا کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے میک این آرڈر فار دا پیمنٹ ٹو دا آبجیکٹیوز بائی دا پارٹی ٹو ہوم سچ کلیم اور ڈیفینس ہیز بین پٹ فارورڈ آف کاسٹ بائی وے آف کمپنسیشن۔ تو وہ کمپنسیشن کے لیے یعنی کمپنسیٹری جو فائن ہے نا وہ اس کے اوپر لگتی ہیں تاکہ جو بے گناہ پارٹی ہیں اس کو یہ مل سکے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں اپنا جو نیکسٹ سیکشن ہے یہ ہے 210، یہ بات کرتا ہے fraudulently obtaining degree for sum not due۔ اب 208 کو دیکھیں، fraudulently suffering degree for sum not due، دونوں میں صرف ایک ہی ٹرم کا فرق ہے۔ 208 میں جو ہے بات کوئی ہے سفرنگ کی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو 210 ہے اس میں بات نہیں ہے obtaining کی۔ تو یعنی آپ اس کو کیا سمجھ سکتے ہو، جو سیکشن 210 ہے نا اس کو سیکشن 208 جو ہے آپ اس کو ریورس، اس کا 208 کا ریورس ورژن جو ہے آپ سمجھ سکتے ہو، کیونکہ 208 میں جو پرسن ہوتا ہے وہ فیک ڈگری اپنے اگینسٹ الاؤ کرتا ہے، اور یہاں پہ obtain کی بات ہوئی ہے، تو 210 میں جو پرسن ہے وہ فیک ڈگری اپنے فیور میں حاصل کرتا ہے، یعنی یہ اس کا کیا ہے، یہ mirror امیج آپ اس کو سمجھ سکتے ہو، mirror structure ہے۔ سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے نا یہ آلموسٹ سملر ہے، صرف ایک ہی ورڈ کا جو ہے فرق ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو سیکشن 208 تھا اس میں جو ملزم ہے نا وہ جھوٹی ڈگری خود پر جو ہے سفر کرتا ہے، یعنی برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو 210 ہے اس میں ملزم جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، ایکٹیو رول جو ہے وہ یہاں پہ پلے کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کورٹ سے جو ہے دھوکے اور بدنیتی سے، کیونکہ وہی ورڈز یوز کیے گئے ہیں نا fraudulently، بدنیتی سے ڈگری یا آرڈر جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، یعنی obtain کرتا ہے، باقی سیم وہی ٹیکسٹ ہے۔ سو جو ہم نے سیکشن نمبر 208 میں جو ہے وہ
دیکھا تھا. سو ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، فائن بھی اور بہت. اور سیم اگر ہم اس کو سی پی سی کے ساتھ دیکھیں تو سی پی سی کا جو 12(2) ہے یہ ریجیکٹ ہو سکتی ہیں. اور جو کیو ایس او ہے اس کا اگین اسی طرح جو آرٹیکل 58 ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ریلیونٹ ہے. اور جو سی آر پی سی ہے اس کا سیم وہی 195(1) جو ہے ریلیونٹ ہے، اور ساتھ میں جو 476 ہے وہ ریلیونٹ ہے. سو یہاں پہ ایک اور جو سی پی سی کا لنک ہے وہ ہے آرڈر 21 اور رول 2 جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے. اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں ایگزیکیوشن آف ڈکریز اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے، کہ آرڈر اور ڈکری کی ایگزیکیوشن یعنی پیمنٹ انڈر ڈکریز. سو یہ جو رول نمبر 2 ہے آرڈر 21 کا، یہ کہتا ہے کہ یعنی جو فرسٹ ون ہے، اوکے، سو یہ کہتے ہیں یعنی اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پیمنٹ آؤٹ آف کورٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹو ڈگری ہولڈر. یہ کہتے ہیں کہ ویئر اینی پیمنٹ از میڈ انڈر کلاس اے آف سب رول 1 نوٹس آف سچ پیمنٹ شل بی گیون ٹو دا ڈگری ہولڈر. اوکے، جو 1 ہے وہ یہ کہتا ہے، جو سب رول 1 ہے کہ ڈگری ہولڈر کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہوگی. ویئر اینی منی پیبل انڈر اے ڈگری آف اینی کائنڈ از پیڈ آؤٹ آف کورٹ، اس کو سمجھیں، اور the decree is otherwise adjusted in whole or in the part to the satisfactions of the decree holder should certify. تو وہ کیا کریں گے، اگر آؤٹ آف کورٹ پیمنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ان کو سرٹیفائی کریں گے اور ایڈجسٹمنٹ ٹو دا کورٹ whose duty it is to the execute، جس کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنے کی، ٹھیک ہے. اور جو سب کلاس 2 ہے وہ کیا کہتا ہے، یعنی وہ سرٹیفائی کرے گا کہ مجھے جو ہے پیسے مل گئے ہیں، تاکہ عدالت جو ہے وہ ریکارڈ پر کیا کریں، ان کی جو ہے وہ کر سکیں. اور جو سب رول 2 ہے وہ یہ کہتا ہے ججمنٹ ڈیٹر کے رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ آلسو میں انفارم دا کورٹ آف سچ پیمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ اینڈ اپلائی ٹو دا کورٹ ٹو ایشو اے نوٹس ٹو دا ڈگری ہولڈر ٹو شو کاز آن اے ڈے ٹو بی فکسڈ بائی دا کورٹ وائی سچ پیمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ شوڈ ناٹ بی ریکارڈیڈ از سرٹیفائڈ. اوکے، سو آن. سو سمپل ورڈز میں یہ جو سب رول 2 ہے، رول 2 سب رول 2 جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ڈگری ہولڈر جو ہے وہ کیا کرے، لالچ میں آ کر عدالت کو نہ بتائے تو پیسے دینے والا جو ہے یعنی جو ملزم ہے وہ خود کورٹ میں اپلیکیشن داخل کر سکتا ہے کہ سر میں نے اس کو پیسے دے دیے ہیں، آپ اس پیمنٹ کو ریکارڈ پر جو ہے درج کر دیں یا ریکارڈ دا پیمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اب جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سب رول 3 ہے. یہ جو ہے نا ایک اسٹرکٹ بار کریٹ کرتا ہے. Any payment not made in the manner provided in the Rule 1 or any adjustment not made in writing shall not be recognized by the court executing the decree. یہ ایک اسٹرک بار ہے. یہ سب رول کہتا ہے کہ اگر عدالت سے باہر کوئی پیمنٹ، یعنی اوپر جو ہم نے دیکھا کہ آؤٹ آف کورٹ پیمنٹ ہوئی ہے، اگر عدالت سے باہر جو ہے کوئی پیمنٹ ہوئی اور نہ تو سب رول 1 جو ہے وہ یوز ہوا یعنی اس میں، اور نہ سب رول 2 جو ہے اس میں سرٹیفائی کروایا گیا، تو پھر جو ایگزیکیوشن کورٹ ہے نا یہ اس آؤٹ آف کورٹ پیمنٹ کو کیا کر دیتی ہے، ردی کا ٹکڑا ہے وہ اس کو سمجھتی ہے اور اس پر یقین نہیں کرتی. یعنی یہ جو آرڈر ہے یہ کیا کہتا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ پیمنٹ جو ہے نا وہ مسٹ بی سرٹیفائڈ انڈر آرڈر 21 رول اور 2 سی پی سی، ٹھیک ہے. اور یعنی فراڈ کیسے ہوتا ہے کہ پیسے لینے کے باوجود اگر کوئی یہ سرٹیفائی نہیں ہوگا یعنی سرکاری انٹری نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ ایگزیکیوشن داخل کرے گی، ٹھیک ہے. سو اگر جو فورانسک ہیں یا جو رسید ہوتی ہیں اس سے اگر آؤٹ آف کورٹ پیمنٹ جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو کٹ سول کورٹ جو ہے وہ ایگزیکیوشن خارج کری کہاں پہ، 12(2) کے اندر جو اس شخص نے دوبارہ داخل کی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو پنش کرے گا انڈر جو پاکستان پینل کوڈ ہے 2 ایئر کی سزا اس کو دے گا، اور فائن بھی لگا سکتا ہے، یہ دونوں بھی. سو اب ہم آج کے لیکچر کا جو لاسٹ سیکشن ہے وہ 211 ہے. یہ بات کرتے ہیں فالس چارج آف offense made with intent to injure، یعنی کسی انسان کے خلاف جان بوجھ کر اگر کوئی کرمنل کیس یا ایف آئی آر جو ہے وہ بنانا. تو یہ کہتے ہیں کہ who ever with intent to cause injury to any person، انجری کو پاکستان پینل کوڈ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے سیکشن نمبر 44 میں. یعنی جو انجری ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہوتی، ریپوٹیشن ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، منٹل سفرنگ بھی ہو سکتی ہے، پراپرٹی کا لاس بھی ہو سکتا ہے، لبرٹی کا لاس بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ضروری کیا چیز ہے، ود انٹینٹ ٹو کاز انجری،
یعنی انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ بدنیتی جو ہے وہ ضروری ہے. Institute or causes to be instituted any criminal proceedings against that person. Institute means یعنی کہ فارملی کوئی criminal process جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا. فار ایگزامپل FIR کروانا یا جو ہے کمپلینٹ کروانا یا کرمنل اپلیکیشن دینا. ٹھیک ہے. اور ریزن کیا ہو؟ کازز ٹو بی انسٹیٹیوٹس اور کازز ٹو بی انسٹیٹیوٹ یعنی خود ڈائریکٹلی نہ بھی کرے لیکن کسی اور سے اگر وہ کروائیں. ٹھیک ہے. جس طرح جو پولیٹیکل ارائیول ہوتے ہیں نا ان کو یوز کیا جاتا ہے. فیک کمپلینٹس جو ہیں وہ ارینج کی جاتی ہے. اینی کرمنل پروسیڈنگ میں تو یہ سب آتا ہے نا, FIR, کمپلینٹ, اپلیکیشن against that person or falsely charge any person with having committed an offense. یا جو ہے کیا کریں, کوئی فالس چارج جو ہے یعنی الزام لگائیں any person کے اوپر with having committed an offense کہ اس شخص نے کیا کیا ہے, یعنی اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے. سو آگے کہہ رہے ہیں کہ knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person. ٹھیک ہے. یہاں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے, پروسیڈنگ اور چارج. یعنی فرسٹ میں یہاں پہ کرمنل پروسیڈنگ کی بات ہوئی تھی اور دوسرا جو ہے وہ چارج کی بات ہوئی تھی. اور اس کو اچھی طرح یعنی 100% اس کو معلوم ہے کہ وہ جو پروسیڈنگ کر رہا ہے, انیشیٹ کر رہا ہے یا جو چارج لگا رہا ہے اگینسٹ اس پرسن کی, وہ کیا ہے, وہ بیس لیس ہے. یعنی یہاں پہ اس کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہوگی. تو پھر ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی امپریزنمنٹ ایدر ڈسکرپشن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 2 ایئر تک, فائن بھی لگ سکتا ہے اور دونوں بھی. سو اب یہ جو ہے یہاں پہ لاسٹ سیکشن میں اس کی جو پنشمنٹ ہے یعنی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بھی سیویئر ہو رہے ہیں اور پنشمنٹ بھی. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or upwards, اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کسی دوسرے کے اوپر جو ہے جھوٹا مرڈر کا یعنی کسی ایسی offense کا چارج لگاتا ہے یا پروسیڈنگ انیشیٹ کرتا ہے جس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ ہے, imprisonment for life ہے, imprisonment یعنی 7 سال یا اس سے زیادہ ہے, جیسے ڈکیتی, مرڈر. ٹھیک ہے. ایسے اگر جھوٹی کیس بنوائے جس کی جو قانونی سزا ہے یا موت اور عمر قید ہے, تو پھر اس شخص کی جو سزا ہوگی وہ کیا ہوگی, شل بی پنش ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن جو 7 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں, پلس اس کے اوپر جو ہے وہ فائن بھی لگے گا. سو اب ہم اس کا لنک جو ہے وہ CRPC کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ CRPC کا سیکشن نمبر 250 ہے. یہ frivolous accusation in cases tried by magistrate. فالس, frivolous اور vexatious accusation کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر جو ہے جعلی ایکوزیشن جو ہے وہ لگاتے ہیں بے بنیاد. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیکشن ہے یہ بات کرتا ہے کمپنسیشن کی, کہ اگر کرمنل کورٹ جو ہے جب کسی ملزم کو ایکویٹ کرتی ہے نا, اور وہ دیکھتی ہیں کہ کیس جو ہے وہ مکمل جھوٹا تھا, frivolous تھا یا vexatious تھا, تو پھر جو ہے وہ جو میجسٹریٹ ہوتا ہے نا, یہ کیا کرتا ہے, وہ جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا ہے نا, کمپلیننٹ جو ہوتا ہے, اس کے اوپر نا ایک باری جو کمپنسیشن ہے نا, جو ہرجانہ ہے وہ لگاتا ہے, جو کس کو دیا جاتا ہے, جو بے گناہ شخص ہیں جس کے اوپر کیس کیا گیا ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہیں, جو میجسٹریٹ ہے وہ اس کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرتی ہے جس نے جھوٹا کیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس کو جو ہے سننا ضروری ہے جو اکیوزڈ ہوتا ہے, اس کو سنے بغیر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہرجانہ نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے. سو سبسیکشن 2 میں اگر اس کو یہ پتہ چل جائے, سیٹسفائی ہو جائے کہ ایکوزیشن جو ہے وہ فالس ہے, ویکیشیس ہے یا frivolous ہے, تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے تحت مجسٹریٹ جو ہے وہ جھوٹے کمپلیننٹ پر جو کمپنسیشن ہے یہ لکھا ہوا ہے ناٹ ایکسیڈنگ 25,000 روپیز, وہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے. یا جو ہے وہ اگر مجسٹریٹ 3rd کلاس ہے تو پھر وہ 2,500 روپیز. سو یہ جو CRPC کا 252 ہے نا, اس میں اگر جج جو ہے وہ کمپنسیشن کا آرڈر کرتا ہے تو یہ کلیئرلی اس بات کا کنکلوسیو جوڈیشل پروف بن جاتا ہے کہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہے, تو پھر اس کو سیکشن جو 211 ہے PPC کا, اس کے اندر جو ہے اس کو 7 سال تک جیل کی سزا جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. اور اگر ہم سول کیسز میں دیکھیں تو پھر 7 کیسز میں یعنی کرمنل سزا کے علاوہ جو بے گناہ پارٹی ہے نا, سول
केस में उसके पास क्या रास्ता होता है। तो जो सिविल लिटिगेशन है उसमें जो जिसके साथ जुल्म हुआ होता है मिलिशियस प्रोसिक्यूशंस की वजह से, तो वो इस तरह होते हैं कि ये जो बेगुनाह मुलजिम होता है ना, जब वो बरी हो जाता है तो उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी जो बदनीयती की बुनियाद पर अगर कोई मुकदमाबाजी की गई है तो फिर उसका जो है ना सिविल सूट जो है वो दाखिल कर सकता है किस लॉ के अंडर, अंडर लॉ ऑफ टार्ट। और वो अपनी अदालत में जो उसकी रिपुटेशंस को इंजरी जो है वो काज हुई है, यहाँ पे लिखा है ना, इंजरी अगर काज हुई है या उसको कोई ज़हनी अज़ियत मिली है, ठीक है, और उसने ये लाज़मी बात है उसे वकील की फ़ीस भी दी होगी, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मल्टीपल सेक्शंस को कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप वो भी कमेंट्स में जो है ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।